السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سب سن رہے ہیں نور ناول نگری۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں امن سے ہوں گے۔ مجھے مانگنے کی ادا نہ دے از قلم مریم عباس، یہ اس کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو، 2 کا شاعر، حیثیت ہی کیا ہے اس کی اوقات ہی کیا ہے، وہ تعلق نہیں بنانا چاہتا مجھ سے، مائی فٹ۔ ایک ہی احساس تھا جو اس کی نس نس میں زہر بھر رہا تھا، وہ ٹھکرائے جانے کا احساس تھا، وہ حورین علی جو چاہے جانے کے لیے بنی تھی، جس کے ساتھ کی لوگ تمنا کرتے تھے۔ اس نے خود اس شخص کی طرف پیش رفت کی تھی اور وہ اسے اس کے گھر آ کر ٹھکرا گیا تھا۔ اس نے صاف کہا تھا کہ وہ اسے پانا نہیں چاہتا، اور وہ اگر اس سے تعلق بنانے کی خواب دیکھتی ہے تو وہ معذرت ہوا ہے، کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اپنے کمروں میں وہ پاگلوں کی طرح چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کی انا کا محل جو سالوں میں تعمیر ہوا تھا، ٹھکرائے جانے کے احساس نے اسے کاری ضرب پہنچائی تھی۔ وہ شیشے کی عمارت کی مانند ایک ہی پتھر سے زمین بوس ہوا تھا، اور اس کی کرچیاں اس کی رگ رگ میں بکھر گئی تھیں۔ بے یقینی، دکھ، پچھتاوا، غصہ۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شان میں قصیدے لکھنے والا شخص کیسے اس کو یوں دھتکار سکتا ہے۔ دکھ یہ تھا کہ اس کے ساتھ اس نے پوری زندگی کے خواب دیکھ لیے تھے۔ اس کی طرف خود سے پیش رفت کرنے پر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، اپنی بے وقوفی اور اس شخص کی کم ظرفی دونوں پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 5 گھنٹے سے اپنے کمرے میں بند اپنے ہی جذبات کی آگوں میں بھڑ بھڑ چل رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، سامیہ کا نمبر تھا۔ شدید غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کی تھی۔ حورین چاچو۔ فون ریسیو ہوتے ہی وہ بغیر سلام دعا کے بولی تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی، مگر وہاں سننا کون چاہتا تھا؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ سامیہ، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے چاچو، خبردار جو آج کے بعد کال کی تم نے مجھے، وہ پورے زور سے چیخی تھی، اور پھر کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ فون سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ بیڈ پر گری تھی۔ گھٹیا لوگ، غلطی میری ہی ہے جو انہیں سر پر چڑھایا۔ خیر ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی، اپنی غلطی سدھارنا آتا ہے مجھے۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھی تھی، گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کیا۔ 2 منٹ بعد وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا رہی تھی۔ ہیلو احمر، میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے تم سے فیصلے کے لیے وقت مانگا تھا نا، تو فیصلہ کر لیا ہے میں نے۔ تم کل ہی لے آؤ اپنے پیرنٹس کو اور شادی کی ڈیٹ فکس کروا لو۔ میں سیریس ہوں، اس میں مذاق والی کیا بات ہے؟ کم آن، ایسا مذاق پہلے کبھی کیا ہے میں نے؟ ہاں، شادی کی ڈیٹ اور قریب کی ڈیٹ رکھنا، اگلا ہفتہ یا اس سے اگلا ہفتہ، اس سے دور مت کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، کر سکتے ہو تم کال اب؟ نہیں، آج نہیں مل سکتی، کل تم آنا نا ہمارے گھر، تب ہی ملاقات ہوگی۔ بس پھر کل ملاقات ہوتی ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اس سے بات کر کے، اس کی بے قراری کے بارے میں جان کر اسے عجیب سا سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مجھے خود کو خواہ مخواہ ٹارچر نہیں کرنا اب، جو بھی ہوا وہ ایک غلطی تھی۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور اپنی غلطی کو سدھارنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس نے فون سے سم نکالی تھی اور پھر جا کے واش روم میں فلش کر دی۔ پھر اس نے اپنا منہ دھو کر چہرے پر چھلکتے دکھ اور بے بسی کے احساس کو مٹانا چاہا۔ تم نے کیا سوچا تھا حشام احمد؟ پاگل ہوں میں تمہارے لیے؟ تم نہیں ملو گے تو میں مر جاؤں گی۔ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظریں جمائے وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم جانتے نہیں ہو ابھی کہ میں کون ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خود سمجھ نہیں آتا میں کون ہوں اور میں چاہتی کیا ہوں۔ 2 سال کے بعد وہ ردا کے گھر اس کے کمرے میں اپنی 4 ماہ کی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔
تم بھی نا عجیب ہو، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ اس کے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے ردا نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ عجیب ہونے کی کیا بات ہے اس میں؟ اس نے ناراضگی سے اپنی سہیلی کو دیکھا۔ عجیب بات ہی ہے، اب یہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کون ہو؟ چلو میں بتا دیتی ہوں، حورین ہو تم، حورین علی، بلکہ گزشتہ 2 سال سے تم مسز حورین احمر ہو۔ آیا یاد؟ اسے چائے کی پیالی تھماتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ حورین علی، مسز حورین احمر، کیا انسان صرف نام ہوتا ہے؟ چائے کے گھون بھرتے ہوئے اس نے عجیب انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، نام ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ ارے یہ سوئی ہوئی ہے، تم اسے کیوں اٹھا کر بیٹھی ہو؟ دو، میں اسے بیڈ پہ لٹا دوں، تم ریلیکس ہو کر چائے پیو۔ اس نے اس کی گود سے اٹھا کر بچی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ نام بدلتا ہے، پہچان بدلتی ہے تو انسان بھی بدل جاتا ہے۔ ہاں بدل جاتا ہے، خود کو دیکھو تم نہیں بدلی۔ ہلکی آواز میں ٹی وی آن کرنے کے بعد وہ اس کے برابر آ کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ خود کو دیکھ کر ہی تو حیران ہوتی ہوں، میں بدلی ہوں اور شاید نہیں بھی بدلی، بلکہ میں نہیں بدلی، یہ پہچان ہے میری جو بدل رہی ہے۔ خود پر کبھی کوئی لیبل لگاتی ہوں تو کبھی کوئی، لیکن جس پر لیبل لگا رہی ہوں اسے نہیں جانتی۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ کیا حاصل کرنا ہے تمہیں یہ جان کر؟ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس پہلے ہی، اتنا اچھا شوہر ہے، اتنی پیاری سی بیٹی ہے، سسرال بھی اچھا ہے۔ چینل بدلتے ہوئے وہ شاید اس سے زیادہ ٹی وی کی جانب متوجہ تھی۔ حورین اس کی غیر سنجیدگی کے باوجود بولے جا رہی تھی کیونکہ یہ باتیں وہ صرف اسی سے کر سکتی تھی۔ ہاں اچھا ہے، کہنے کو تو سب ہی اچھا ہے، لیکن ردا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا، احمر گو کہ اچھا شوہر ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، مگر اب وہ ویسا نہیں رہا جیسا شادی سے پہلے تھا۔ یار دنیا کا کوئی آدمی شادی کے بعد ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے ہوتا ہے، سب بدل جاتے ہیں۔ لیکن احمر کیوں بدلا؟ اس پر کوئی مالی دباؤ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ اپنے بزنس میں ہے، حالانکہ شادی سے پہلے میرے سامنے اس کے لیے کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی۔ وہ گھنٹوں میرے انتظار میں میرے انسٹیٹیوٹ کے باہر کھڑا گزار دیتا تھا۔ بزنس تو تب بھی تھا، مگر تب اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، مگر اب سب بدل گیا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری خواہش احمقانہ ہے؟ یار بی پریکٹیکل، وہ ساری زندگی دیوانہ بنا تمہارے آگے پیچھے تو نہیں گھوم سکتا نا؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا؟ وہ ریموٹ سامنے ٹیبل پر چھوڑ کر اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئی تھی۔ ان خواہشوں کی ہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں ہیں؟ اور اگر ہیں تو مستقل کیوں نہیں رہتی؟ ان خواہش کے پورا ہوتے ہی اس کی جگہ کوئی دوسری کیوں لے لیتی ہے؟ انسان کے اندر کا خالی پن کیوں نہیں بھرتا؟ انسان ساری زندگی کیوں بھاگتا رہتا ہے؟ وہ کیوں عمر بھر کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے؟ پتہ نہیں یار، یہ فلسفی کی باتیں ہیں، ان کی سمجھ نہیں ہے مجھے، بور ہو کر کہتے ہوئے وہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور آواز بڑھا دی۔ حورین نے بھی ہار مان کر اپنی توجہ ٹی وی پر مرکوز کر لی۔ کچھ باتیں سمجھنے میں سب کو کچھ وقت لگتا ہے۔ اسفند، میں 7 سال سے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کے سیاہ بال بے حد چمکیلے تھے، مگر اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ تم کون ہو؟ میں رانیہ ہوں۔ رانیہ نام ہے تمہارا؟ ہاں، لیکن تم ہو کون؟ میں رانیہ۔ رانیہ تو تمہارا نام ہے نا؟ ہاں، تم ہو کون؟ بتایا تو ہے کہ میں رانیہ ہوں۔ اچھا، تم نام ہو، ٹھیک ہے۔ اسفند، میں 7 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نام بھی انتظار کیا کرتے ہیں، تم بھول گئے؟ تم چاہتے تھے مجھے، میں چاہتا تھا تمہیں، تم نے میرا انتظار کیا۔ ہاں، ایک بات بتاؤں تمہیں؟ بتاؤ۔ چاہت اور انتظار کی راہ کا کوئی انت نہیں ہے، یہ بے انت دائرہ ہے۔ چاہ کروں گی، پھر ملنے کا انتظار، ملنے کے بعد نئی چاہ، پھر نیا انتظار۔
इस सिलसिले की कोई हद नहीं है, मेरी मानो तो निकल आओ इस दायरे से तुम। निकल कर किधर जाऊं अब, मैं तो 7 साल से एक नुक्ते पर खड़ी हूँ। फिर नुक्ते पे ही बात खत्म करो, दायरे को भूल जाओ। समझो भूल गई, फिर क्या, नुक्ता बेसिमत है। नुक्ते की लामहदूद वुसअतें हैं, इसकी कोई सिमत नहीं, लेकिन हर सिमत इसकी है। देख लो, ये असफंद भी 7 साल की जेल काट कर तुम्हारी वाले बातें कर रहा है। बेचारी रानिया, बड़ा ही ट्रेजिक एंड है इस ड्रामे का। टीवी पर कोई कमर्शियल चल रहा था। ये वही ड्रामा है ना जिसका तुम और हिबा जिक्र कर रहे थे एक दफा। इसके जहन में जाने कौन कौन से मंजर ताजा हुए। हाँ, माही आरती खड़ोली। कमर्शियल आने के बाद रिदा एक बार फिर चैनल पर चैनल बदल रही थी। ये ड्रामा अभी तक चल रहा है? नहीं, कब का खत्म हो चुका। ये तो कल क्लिप्स दिखा रहे हैं। इसके राइटर की बरसी है ना आज। व्हाट, बरसी? क्या मतलब है तुम्हारा? इसे जैसे करंट लगा था। जिक्र किया था ना हमने तुमसे कि हशाम अहमद ने लिखा है इसकी 2 साल पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। क्या? इसने बेयकीनी से रिदा को देखा। बहुत अफसोस हुआ था मुझे भी। अफसोस तो है पूरे मुल्क को है, लेकिन हमारा तो यूनिवर्सिटी फेलो भी था ना वो जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन वो कहीं और पहुंची हुई थी। हुरैन चाचू। सामिया की आवाज नम थी। वो कुछ बताना चाह रही थी, मगर इसने नहीं सुना था, बल्कि वो चीख उठी थी। अपनी पूरी ताकत के साथ चीखी थी और फिर इसने अपनी सिम निकाल कर फ्लश कर दी थी। तुम रो रही हो? रिदा ने बेयकीनी से इसके रुखसार पर बिखरते आंसुओं को देखा। मैं रो रही हूँ? इसने उंगलियों से अपना गाल छुए। वो वाकई नम थे। हाँ, पता नहीं क्यों रो रही हूँ मैं। तुम्हें पता है, बाज़ औक़ात कुछ बातें हमें पता होती हैं, लेकिन नहीं पता होता कि वो कैसे पता हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो? रिदा ने हैरत से अपनी सहेली को देखा। कुछ नहीं, ऐसे ही जज्बाती हो गई थी मैं, और जज्बे तो अंधे होते हैं, पता ही नहीं चलता किसके लिए हैं। जज्बाती? तुम्हारी ना कभी पोइट्री में दिलचस्पी रही है और ना ड्रामों में। तुम तो इसके करीब भी नहीं गई थी कभी। अगर 2 अशिया एक जैसी खसूसियात और शख्सियात की मालिक हों, क्या वो तब भी करीब नहीं कहलाई जा सकती? मतलब? कुछ नहीं। टीवी पर नया क्लिप चल रहा था। रिदा की तवज्जो बटी थी। तुम अब नहीं चाहते मुझे? एक बात सच सच बताओ। कोई किसी को नहीं चाहता। सबके अपने अंदाजे हला है, लामहदूद हला। सब इसी हला को भरने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन भरेगा नहीं, कभी नहीं भरेगा। ना तुम्हारे अंदर का हला भरेगा, ना मेरे अंदर का हला भरेगा, और ना किसी और के अंदर का हला भरेगा, चाहे सारी दुनिया उठाकर इसके अंदर डाल दो। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे भरना मकसद है ही नहीं। फिर क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है कि इसके अंदर उतरा जाए, इसमें खो जाया जाए। पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो तुम। क्या तुम वाकई नहीं चाहते अब मुझे? मैं कुछ नहीं चाहता। क्यों? मुझे मांगना नहीं है, मुझे भागना नहीं है, न दायरे की इस सिमत, न उस सिमत। मैं चाहता हूँ कि बेसिमत हो जाऊं। मेरा दिल चाहता है नुक्ता बन जाऊं, हाली हला में बेसिमत नुक्ता बन जाऊं। क्या? वो इससे इजाजत तलब कर रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्याह चमकीले बालों वाली लड़की सिसक रही थी। बन जाओ, मगर स्क्रीन के पार मौजूद लड़की ने इजाजत दे दी थी। शिकवे धुल से गए थे, शिकायतों का शोर मिटने लगा था। अना की अमारत कब की मुनहदम हो चुकी थी। अंदर अब खालीपन था, खामोशी थी। इस खालीपन में, इस खामोशी में वो सारा सच था जिसमें सारी ख्वाहिश, सारी शोरशें और सारा शोर डूब जाए। और फिर इसके किसी इंटरव्यू के क्लिप्स चलने लगे थे। क्या असफन के किरदार के अंदर हशाम अहमद मौजूद है कहीं? हशाम अहमद हर इस शख्स के अंदर मौजूद है जो इस ड्रामे के किसी भी किरदार में खुद को महसूस करता है। क्या इस ड्रामे की कहानी किसी सच्चे वाक़े पर मबनी है? नहीं, ये सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन कोई भी कहानी इतनी ही झूठ नहीं होती जितनी वो सच नहीं होती। मतलब?
مطلب یہ کہ کسی بھی کہانی گو کی سنائی یا لکھی ہوئی کوئی بھی کہانی مکمل حقیقت نہیں ہوتی، سو وہ سچ نہیں ہوتی، لیکن ہر کہانی کی حقیقت کے کسی نہ کسی روپ کو ہی اجاگر کر رہی ہوتی ہے، سو وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین کو شکوہ ہے کہ اس کہانی کا کوئی فیصلہ کن اختتام نہیں ہے۔ حقیقی زندگی میں آپ کو اپنے ارد گرد بہت ساری کہانیاں بکھری نظر آئیں گی، ان میں بھی آپ کو بہت کم فیصلہ کن اختتام نظر آئے گا۔ کردار بدلتے رہتے ہیں، کہانیاں جاری رہتی ہیں، ایک کہانی سے دوسری کہانی نکلتی ہے، دوسری سے تیسری، لیکن اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک ہی کہانی لکھی؟ کیا پتا دنیا کی ہر کہانی ایک ہی کہانی ہو، کچھ کھو جانے کے احساس کی کہانی، کسی طلب کی پیاس کی کہانی، کون جانے آغاز و انجام فقط عقل کو بہلانے کے لیے ہوں اور اصل کہانی روح میں چھپے احساس کی ہو، احساس جو کہ ہر روح میں ایک ہی ہے، کسی خالی پن کا احساس۔ آپ کے خیال میں کیسے بھرا جائے یہ خالی پن؟ آپ کے خیال میں کیوں بھرا جائے یہ خالی پن؟ کلاسز کے پیچھے جھانکتی مسکراتی ہوئی بھوری آنکھیں محو سوال تھیں۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔